اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بہت خاص موضوع ہے ہماری آج کی ویڈیو کا۔ ایک حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی اگر آپ رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے رکعت میں، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور بہت سارے اور بھی صحابہ کرام سے احادیث مبارک اس میں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہی کہنا ہے سب کا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز کفایت نہیں کرتی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہاں تک کہا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ ناقص اور ناتمام ہے۔ تو یہی جو ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہو، یہ سبھی یہ کہتے ہیں۔ ناظرین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام مسجد میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو، تو دوسری جگہ قرآن کریم میں تو حکم ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، تو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، مسند احمد اور سنن میں ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ اس کے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہو کر پلٹے جس میں آپ نے با آواز قرأت پڑھی تھی، یقیناً یا نماز فجر ہوگی یا نماز مغرب ہوگی یا عشاء کی نماز ہوگی۔ تو پھر پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز سنائی دی تھی۔ تو ایک شخص نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن کی چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جب پیچھے کوئی مقتدی جو ہے وہ پڑھ رہا ہو۔ تو یہ سنن ابو داؤد کی 826 نمبر حدیث مبارک ہے۔ تو ناظرین، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام پڑھے اور امام تلاوت کرے، جو کہ جہری نماز ہے، ایک تو ہوتی ہے جہری، ایک ہوتی ہے سری۔ جہری نماز کون سی ہے جی؟ فجر، مغرب اور عشاء کی، جس میں امام آواز بلند میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے پہلی 2 رکعت میں۔ سری نماز جیسے کہ ظہر اور عصر کی ہے، اس میں امام جو ہے وہ بہت تھوڑی سی آواز میں یا نہیں بھی آواز میں پڑھتا۔ تو اس میں تو اب جو مقتدی ہیں، جو کہ پیچھے نماز پڑھنے والے امام کے، وہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آواز جو نہیں ہوتی۔ اب جو جہری نمازیں ہیں جن میں امام جو ہے وہ بلند آواز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو مقتدی پیچھے کیا کریں؟ کیونکہ اگر وہ ساتھ پڑھیں تو یہ تو پھر نبی جو قرآن پاک کی جو آیت ہے اس سے بھی یہ خلاف ہو جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو اور بالکل خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ بہت سارے ایک لمبی بحث ہے، بہت سارے جو علماء ہیں ان کے بیانات ہیں، اور بہت سارے صحابہ اکرام کے بھی اس میں حدیث مبارک آ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں پردیس میں گیا، سعودی عربیہ میں گیا، تو انہوں نے بڑا اچھا اس کا حل نکالا، جو کہ کاش کہ یہ حل پاکستان میں بھی نکل آئے تو اس کا جو ہے وہ یقین کریں کہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اور بڑا خوبصورت جو ہے انہوں نے اس کا حل نکالا کہ فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز میں جب امام تکبیر پڑھتا ہے تو پیچھے سب تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر سب پڑھتے ہیں، لیکن جب امام تلاوت کرتا ہے سورہ الفاتحہ کی تو سب خاموش رہتے ہیں اور خاموشی سے سنتے ہیں۔
خاموشی سے سنتے ہیں۔ اور جیسے ہی امام سورہ فاتحہ میں آخر میں کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، سب کچھ لوگ، زیادہ لوگ آمین کہہ کے، اور پوری مسجد میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ یا 2 منٹ، 1 منٹ کی تو رہتی ہی رہتی ہے، خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے امام چلا گیا ہے، امام نہیں ہے۔ میں جب پہلی دفعہ میں پیچھے کھڑا تھا پچھلی صف میں، اور جب امام نے وَلَضَّالِّينَ آمین کہا تو میں نے، کیونکہ میں تو پاکستان کا عادی تھا، تو میں حیران ہو گیا کہ اب کیا ہو گیا، خاموشی کیوں ہوگی، یہ خاموشی کیوں ہوگی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد امام نے تو کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے، ملانی ہوتی ہے ساتھ، تو یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ خاموشی خاموشی، 1 منٹ گزر گیا، 1.5 منٹ گزر گیا، تو باقی سب خاموش ہیں تو میں بھی چپ۔ اتنے میں امام نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل، یعنی کہ امام نے پھر آگے تلاوت شروع کر دی۔ تو میں نے کہا یہ خاموش کیوں رہے؟ میرے دل میں سوال اٹھے کہ یہ خاموشی 1 بار 2 بار جب نماز پڑھتے، جب بھی مسجد میں جاتے نماز پڑھتے تو یہی ہوتا۔ اس کے بعد میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ امام اتنی دیر خاموش کیوں رہتا ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، اور جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہمیں خاموش بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بڑا خوبصورت حال نکالا ہے کہ وہ حال اس کا یہ ہے کہ بھائی جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ خاموشی سے سنو، کیونکہ سننے کا حکم ہے، آپ نے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو پیچھے جو مقتدی ہیں، جو امام کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ امام پھر ان کو 1-1.5 منٹ دیتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پیچھے پھر مقتدی اپنی آواز میں، مطلب یہ ہے کہ دل ہی دل میں پھر وہ سب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ 30 سیکنڈ لگتے ہیں، 35 سیکنڈ لگتے ہیں، تو امام 1 منٹ تک بھی دے دیتا ہے بعض دفعہ۔ تو یہ ہے کہ سب کی سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر امام جو ہے وہ کوئی سورت ساتھ ملاتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ اب میں پاکستان میں جب بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو امام مطلب کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ہی سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ ہوئی اور ساتھ ہی سورت ملا دیتے ہیں، 1 سیکنڈ کے وقفہ بھی نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا، ساتھ ہی جو سورت ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی رکوع کے لیے اللہ اکبر تکبیر میں چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کہ میں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اب جب امام جو ہے وہ جہری یعنی بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو میں تو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہی نہ ہوئی۔ تو کاش کہ اس معاملے میں کوئی علماء حل نکالیں۔ اس معاملے میں بہت غور طلب معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ اپنے جو ہے وہ فرقے پہ قائم رہیں، بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں۔ کتنا خوبصورت حال ہے، کتنی دیر لگتی ہے آپ کو اگر 30 سیکنڈ مل جائیں، لیٹس سے کہ 30 سیکنڈ بھی بہت ہے، 30 سیکنڈ بھی بہت ہے کہ آپ سورہ فاتحہ میں آپ نے وَلَضَّالِّينَ کہا، 30 سیکنڈ دے دیں۔ 30 سیکنڈ میں جو ہے دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، مجھے امام خاموش ہو گیا تو مجھے پیچھے میں مقتدی ہوں، مجھے مل گیا، ٹھیک ہے جی میں نے پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب دیکھیے میں نے شاید 15 سیکنڈ لگائے یا 20، شاید اس سے بھی، میں نے ٹائم تو نہیں دیکھا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا اگر وقت امام دے دیں جی، 2 رکعت جو پہلی ہوتی ہیں جن میں بلند آواز میں کرنی ہوتی ہے، تو کتنی خوبصورتی سے یہ مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ نہیں جی امام نے پڑھ لیا تو میرا بھی ہو گیا، امام نے پڑھ لیا تو میرا بھی ہو گیا، تو پھر امام نے پڑھ لیا میرا بھی ہو گیا، جی آپ اپنے موقف پہ اگر قائم ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ امام جو مسجد امام ہے وہ ہمیں جو ہے وہ 20 سیکنڈ دے دے، 30 سیکنڈ دے دے، خاموش رہیں۔ اتنی کون سی جلدی ہوتی ہے؟ اگر نماز سے ہی اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر نماز میں خشوع و خضوع کہاں کا رہا؟ پھر وہ جو نماز میں دل لگانا ہوتا ہے وہ کہاں رہا؟ پھر اس کا مطلب ہے وہ تو یہ بس حدیث بات اس پہ ہم یہ اترتی ہے کہ
مومن جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور مومن جو ہے وہ جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ سجن میں ہے، یعنی جیسے وہ قید میں ہے، کیونکہ منافق مسجد میں اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے اور وہ جلد از جلد بھاگنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، خوش نصیب لوگ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ میں، خانہ کعبہ میں بھی، اور مسجد نبی الشریف مدینہ منورہ میں بھی جب امام صاحب نماز کرواتے ہیں اور امامت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تو اس کے بعد وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ مقتدی پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ لوگ وہاں نہیں بھی گئے تو آپ کے گھروں میں اگر کیبل لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو چینل آتے ہیں جو ہے مکہ المکرمہ سے بھی اور مدینہ منورہ سے بھی۔ آج ہی اپنے چینل آن کر کے دیکھیے اور غور سے سنیے کہ جب امام تلاوت کرتے ہیں تو کتنے سیکنڈ کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر وَلَضَّالِّينَ کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے تاکہ پیچھے مقتدی جو ہیں، جو نمازی ہیں امامت کے پیچھے، جو امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے، وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر لیں تاکہ ان کی نماز ہو جائے۔ اگر نہیں غور کیا تو آج غور کیجئے گا۔ میں نہ کوئی امام ہوں، نہ میں کوئی مولوی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، اچھی لگے تو اچھی بات ہے، اس پہ بھی غور طلب تو ہے ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔